اچھا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اپنا دین اسلام میں شراب بولو نا حلال ہے حرام ہے؟ من عمل الشیطان، جہاں اس کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، سورۃ مائدہ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا وہ بڑی پرانی بات ہے، ایک صاحب کہتے تھے، بہت پرانی بات، شاید ہو سکتا 25-26 سال پر، کہتا تھا یار یہ شراب کے ساتھ کہیں قرآن میں حرام کا لفظ تو ہے نہیں۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یار جہاں اس کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی، بولو نا یہ شیطانی، تو حضرت نے فرمایا شیطان کا عمل حلال ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے حرام ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں ہمارے لوگ بھی اس میں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہاں سارے نظارے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں حضور کی امت میں، غالباً یہ 9ویں صدی کے مجدد تھے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ معاف فرمائے کوئی شخص اگر اس دنیا میں شراب کے نشے میں ہی مست رہا، حضرت نے لکھا ہے مر گیا نا تو برزخ میں جو اس کی آنکھ کھلے گی وہاں بھی ڈول ہی رہا ہو۔ اس لیے اس نحوست سے بچو، خود بھی اگر خدا معاف فرمائے کوئی شخص ساتھ میں ہے، حکمت کے ساتھ اسے سمجھا سکو تو سمجھاؤ، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگوں نے شاید اللہ معاف فرمائے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چڑھ جائے تو حرام ہے، نہیں، اس کا قطرہ بھی حرام ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ چڑھے گی تو حرام ہے، نہ، اس کا قطرہ بھی، یہ فقہا نے لکھا ہے، شراب میں یہ کہاں شرط ہے کہ چڑھے گی تب حرام ہوگی، نہ، اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ اچھا یہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں حضور سے پوچھا گیا، ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کہ بامر مجبوری علاج کے لیے گھر حضور اجازت، حضور نے فرمایا یہ خود بیماری ہے، علاج کیا کرے گی، اس سے کیا علاج، یہ تو خود بیماری ہے۔ ام الخبائث ہے یہ۔ اچھا خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ مجھ سے بہتر ساری باتیں آپ جانتے ہیں، اگر میرے ساتھ کہہ دیں شراب اسلام میں، اس نے مسلمہ نے شراب کی حرمت کو ختم کیا، انہوں نے کہا حلال ہے، کیا ہے؟ اچھا یہ اگر آپ نے دین اسلام کی یا عرب کی تاریخ پڑھی ہے نا، تو جو لوگ اس زمانے میں ہوتے تھے جب تک اسلام نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب کا کیا مقام تھا، وہ کتنے عادی تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن نے بھی، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی یکدم اس کو حرام قرار نہیں دیا، مرحلہ وار چلیں اس کے احکامات، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی تفصیلات، وہ تو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہیں۔ خیر کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ عادی تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اعلان فرمایا کہ یہ حرام ہے، ختم، اس معاشرے نے چھوڑ دیا۔ اب یہ آیا، اس نے کہا نہیں حلال ہے، حضور کی شریعت کا حکم منسوخ ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ان لوگوں کے لیے جو اس معاشرے میں جو لے رہے تھے، کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ، ان کے لیے سہولت تھی کہ نہیں تھی نا؟ اب وہی مسئلہ لوٹے گا جو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو کہ جس آنے والے نے آ کر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، دیکھ لیں اس نے کون کون سا مسئلہ چھوڑا، بنیادی مسائل تک اس نے ہلا ڈالے، نماز، روزہ، کعبہ، شراب۔ اللہ معاف فرمائے، اور اس دور میں آج بھی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں۔ آپ کا اپنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ کا شہر کراچی،
ان کے بڑے مراکز میں سے ایک مرکز وہاں بھی ہے. وہ بھی کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھتے, عکے کی طرف پڑھتے ہیں. فلسطین میں ہے عکا. عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو جو مسئلہ چاہا جس نے آیا بدلا.